بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ سال کا وہ وقت آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جب لوگ نئے سال کی مبارکباد دینی شروع کر دیں گے۔ آپ کو ڈیرے میسیجز وصول ہوں گے جس میں نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کی جائے گی۔ حالانکہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اس سال کسی کو نیا سال مبارکباد کہنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سورۃ شورى کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری آل اولاد میرے عزیز و اقارب سے مودت رکھنا۔ یہاں اس آیت میں محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچا دین عطا کیا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کر آئے، ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے۔ اس کے عوض صرف ایک چیز کا حکم ہے کہ میری اولاد سے محبت نہیں تو مودت رکھنی ہے۔ محبت وہ ہے جو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اگر بیٹا دنیا سے چلا جائے تو ماں کچھ دیر غم میں مبتلا رہتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جینا سیکھ جائے۔ اور مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی سے ہے، اگر مچھلی پانی سے جدا ہو جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ اس طرح اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نہیں مودت کا حکم ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ مودت اس کلمے کی قیمت ہے کہ وہ کلمہ جو انسان کی نجات کا سبب ہے، اس کلمے کی قیمت ہے کہ یہ مودت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور ایک میری اہل بیت کے جن کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی ہے، یعنی سفینہ نوح، کشتی نوح پہ جو لوگ سوار تھے وہ نجات پا گئے تھے۔ اس طرح جو لوگ اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے نجات ان کے لیے نہیں ہوگی، وہ نجات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ حضور نے اپنی پاک اور پیاری بیٹی سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سیدہ کائنات میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا اللہ کو دکھ دینے کے برابر ہے، کیونکہ ان سے محبت اللہ سے محبت ہے اور ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر کوئی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس کے گھر میں جا کر ہم کبھی بھی مبارکباد پیش نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ کیسی وفا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ محرم الحرام ان کی آل اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ہم مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے 18 سال بچے سے لے کر 6 ماہ کے بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ہم مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غیرت مند انسان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر کبھی اس کی بیٹیوں کی عزت پر حرف آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آل رسول کی بیٹیوں کی چادریں کھینچ لی گئی اور ہم مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی دو جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نہیں کئی طرح کے دکھ ہیں، کئی طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ان کا پورا کنبہ کربلا میں شہید کر دیا جاتا ہے اور ہم محرم میں مبارکباد کے ڈھیر لگائے بیٹھے ہیں۔ دین اسلام کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ کے غم میں غمگین ہونا اور ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، یہی وفا کا پیمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کو اس کی جان مال عزیز و اقارب والدین اولاد سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ کیسی وفاداری ہے کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے گھر میں دکھ اور غم ہوتا ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ وفاداری کربلا میں بھی کچھ لوگوں نے دکھائی تھی۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کو شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت یزید کی فوجوں میں یہی بات چل رہی تھی کہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے، جمعہ پڑھنا ہے تو جلدی جلدی ان کو شہید کیا جائے۔ وہ لوگ بھی مسلمان تھے اور اجل رسالت کی آیات پڑھ چکے تھے، اسی طرح اجل رسالت پیش کر کے لعنت کے حقدار ٹھہرے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اسی کی اہل اولاد سے مودت ضرور رکھنی ہے۔ مجھے بھی اکثر لوگ جب یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں تو میں آج جاننا طریقے سے ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ کیا یہ مبارکباد رسول اللہ کو پیش کر سکتے ہو؟
کیا انہیں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے بچے تو مارے گئے تو یہ نئے سال کی مبارکباد قبول کریں؟ آپ کا تو 18 سال کا علی اکبر اور 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو گیا تو یہ نئے سال کی مبارکباد قبول کریں۔ کربلا میں آپ کی بیٹیوں کی چادریں کھینچ لی گئی مگر یہ نئے سال کی مبارکباد قبول کریں۔ آپ کے گھر کی عزت اور تکریم تو پامال ہو گئی مگر یہ نئے سال کی مبارکباد قبول کریں۔ آپ کا کنبہ جس اسلام کے لیے اجڑ گیا اس اسلام کے نئے سال کی مبارکباد قبول کریں۔ یہ اجر رسالت ہے اور جو ہم نے پیش کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے جو ہم نبھا رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اشکبار رہتے تھے اور صرف اپنی امت کے لیے صرف اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو امت آج انہیں کیا صلہ دے رہی ہے۔ امت نے کربلا میں بھی ایسا ہی صلہ دیا تھا جو آج مبارکبادوں کی صورتحال میں دے رہی ہے۔ کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ کیا یہ مبارکباد آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ ہم محرم کی چھٹیوں میں بھی پکنک منا رہے ہوتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں بلکہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سب کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، تو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے وفاداری ہی دین کی شرط ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کو چھوڑ کر آپ اللہ کی طرف بھی جائیں گے تو اللہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے والے یہی ہستیاں ہیں۔ اللہ کا تعارف اسی گھر نے کروایا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، تاکہ کسی ایک کو بھی اگر اس ویڈیو سے ہدایت مل گئی تو وہ آپ کے اور میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔